فرمایا کہ جب میں تقریر کرتا ہوں، یعنی حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ بہت بہترین اور کامیاب مقرر تھے، اللہ پاک نے علم بھی خوب عطا فرمایا تھا اور زبان بھی سہل اور عام فہم عطا فرمائی تھی۔ آج ہمارے لیے ذرا مشکل محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دور کے مسلمانوں کے لیے بہت عام فہم زبان حضرت کی بیانات میں ہوتی تھی، جس کو لوگ سنتے بھی تھے اسی توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ اسی لیے جب تک مخاطب توجہ سے سنتا نہیں ہے، مخاطب کے دل میں بات کا تسلسل نہیں رہتا، ختم ہو جاتی ہے بات، اور کوئی سنتا رہتا ہے تو وہ بات تفصیل کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو لوگ سنتے بھی تھے اور حضرت سناتے بھی تھے، 4 گھنٹے بیان کرتے تھے، قسطوں میں بیان کرتے تھے۔ یعنی ایک بجنور میں بیان کیا اور بہت دیر ہو گئی، قریب 3 گھنٹے ہو گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ بات تو پوری نہیں ہو سکی میری، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعے کے بعد تھانہ بھون میں باقی بات کروں گا۔ کہیں تعزیت کرنے گئے تھے، فجر کے بعد سے شروع کیے بیان، وہ بھی کھڑے ہو کے کرتے تھے بیان، تو ایک چوکی تھی، چوکی پہ کھڑے کے شروع کیا، گھر میں لوگ جمع ہو گئے تھے محلے کے، بس انہی کے سامنے، کوئی بہت بڑے بڑے مجمع بھی نہیں، کوئی بھی ہو، علم تھا، دریا تھا، وہ شروع ہوتے تھے، شروع ہو گئے، ایک آیت پڑھی، بیان شروع کر دیا، ابھی اس کا پورا ہوا ہی نہیں، سامنے سے سورج نکلا، دھوپ تیز ہو گئی، چاشت کا وقت ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے تو دھوپ تیز ہو گئی، سامنے سے دھوپ آ رہی تھی، تو حضرت نے بند کر دیا اور فرمایا کہ اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں، جو بات باقی رہ گئی ہے کل جمعے کے بعد تھانہ بھون میں بیان کر دوں گا۔ تو پھر واپس ہونے کے بعد جمعے کے بعد باقی کا اسی کا آدھا بیان وہاں کیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کرنے کی بہت اچھی صلاحیت عطا فرمائی تھی اور بہت مقبول بھی تھی۔ جب کانپور میں تھے تو بھی پورا شہر، ہر طرف، ہر محلہ، ہر مسجد میں بیان ان کا روزانہ چلتا رہتا تھا، لوگ خواہش کر کر کے لے جاتے تھے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، مثالوں سے بات کو سمجھاتے تھے، واقعات سے بات کو سمجھاتے تھے اور خوب اچھی طرح سمجھاتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے جو بانی ہیں، یعنی اس نظام کے جو بانی ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے نکاح میں حضرت تشریف لے گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کاندھلا، اور حضرت رائے پوری، بڑے حضرت رائے پوری حیات تھے، وہ آئے رائے پور سے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہیں حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی وغیرہ متعدد اس زمانے کے اکابر سب تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جو حضرت شیخ کے شیخ ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں یہ طے ہوا کہ جو ہے نکاح سے پہلے اتنے علماء جمع ہیں اور سب اس زمانے کے علماء کے قدردان مجمع، اور پھر کاندھلا تو سب حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، سب وہی لوگ علم والے، مشائخ والے، سب ایسے ہی خاندان سب وہاں پر تھے۔ تو سب کی خواہش تھی کہ کوئی بیان کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہونے کی وجہ سے سب نے ہی انکار کر دیا، اور سب نے کہا کہ بھائی بیان تو وہ کرنے والا آدمی موجود ہے، تقریر ان کی کراؤ، ہم لوگ شریک رہیں گے بس۔ تو جب طے ہو گیا کہ بھائی تقریر حضرت کو کرنی ہے، تو جمعے کی نماز ہوئی۔ جمعے کی نماز اول وقت ہوتی تھی، جمعے کی نماز پہلے پڑھ لی گئی اور اس کے بعد بیان شروع ہوا۔ تو حضرت نے بیان کرنا شروع کیا، کرتے 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 عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو بیان روک کر عصر کی نماز پڑھی گئی۔ پھر عصر کے بعد بیان شروع ہوا، پھر حضرت بیان فرماتے رہے۔ مغرب قریب ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا بھائی اب مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اپنی بات کو ذرا سمیٹ لیتا ہوں،
مختصر کر کے آخر میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ تو وہاں جو مجمع تھا سب مجمع کہنے لگا کہ مختصر مت کیجئے، مغرب بعد پھر بیٹھ جائیں گے، مگر مختصر مت کیجئے جی۔ تو لوگ جو ہیں سنتے بھی تھے، اس طرح قدردان لوگ بھی تھے اور حضرت بیان کر سکتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی۔ حالانکہ اس زمانے میں ان کے عمر کے، ان کے معیار کے بہت علماء تھے، لیکن ہر کسی کو بولنا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ علم تو ہو سکتا ہے، کہ علم تو ان حضرات کے پاس بھی تھا جو وہاں پر موجود تھے، سب کے پاس۔ بہرحال بیان حضرت نے پھر مغرب سے پہلے ختم کیا، پھر نکاح ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں میں جب تقریر کرتا ہوں اس وقت دل میں یہ عزم راسخ رکھتا ہوں کہ سننے والوں میں دین پیدا ہو جائے، بس اس کا ارادہ مضبوط کر کے، اسی کی نیت کر کے، اسی کی دعا کر کے، اسی تمنا کو دل میں لے کے کہ اللہ حاضرین کے اندر دین پیدا ہو جائے، اس شوق کو لے کر کے کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر یہ اسی کی برکت ہوتی تھی کہ لوگ متوجہ بھی ہوتے تھے اور نفع بھی ہوتا تھا، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا اس سے۔ اب تو بیانات ایسے ہوتے نہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن جب جلسے ٹائپ کے بیان ہوتے ہیں اور ایک ہی پروگرام ہوتا ہے، کئی لوگوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، تب نفسیاتی طور پر اخلاص کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، اور آدمی یہ چاہتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں ہیں، سب سے اچھا بیان میں کروں۔ یہ اس کے ذہن میں طبعی طور پر، فطری طور پر ایسے ہی خیالات آتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں یا کسی اور چیز کا کمپٹیشن ہو، کمپٹیشن میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے اچھا میں کروں، اس سے اچھا میں کروں، یہ ہوتا ہے مسابقات کے اندر۔ تو طلبہ وغیرہ میں تو اس لیے مسابقات رکھے جاتے ہیں کہ اسی کی برکت سے ان کے اندر کمال پیدا ہو جائے، تب وہ تو ٹھیک ہے، مسابقہ اور امتحان وغیرہ سب اسی لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آدمی میدان عمل میں ہو تو مسابقہ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امت میں دین کیسے پیدا ہو جائے، امت کے اندر دین کیسے پیدا ہو جائے، اس کی فکر اس پر غالب ہونا ہے۔ اسی فکر کو غالب کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں نے جو کوششیں کی ہیں سب برابر ہوئیں، سب کامیاب ہوئیں، سب کوششیں کامیاب ہوئیں۔ فرمایا کہ تقویٰ اس